آپ کو بتاتے چلیں کہ اس وقت پرائم منسٹر جو ہیں تقریب سے خطاب کر رہے ہیں. کہ محترم ساتھیوں، مشیران، معاونین خصوصی اور اعلیٰ سرکاری افسران اور خواتین حضرات، السلام علیکم. آج اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ 11 اپریل 2022 کو ہماری قومی اسمبلی نے جو ہم پر اعتماد کیا تھا اور ایک مخلوط حکومت مارز وجود میں آئی، اس نے ان 16 ماہ میں حد المقدور کوشش کی کہ نہ صرف جو موجودہ صورتحال اس وقت تھی اس کو بہتر بنایا جائے اور عوام کی خدمت کے لیے پوری دیانتداری اور اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر حد المقدور خدمت کی جائے. میرا یہ خیال ہے کہ تاریخ کی ایک مختصر ترین یہ حکومت تھی، 15-16 ماہ پر محیط، اور جو سب سے پہلے جو ہمیں جسے کہتے ہیں کہ سر مڈاتے اولے پڑے، وہ بدترین سیلاب تھا، اور اس سیلاب نے پورے پاکستان میں تباہی مچا دی تھی، خاص طور پر صوبہ سندھ میں، بلوچستان میں، اور اس کے بعد کے پی اور پنجاب کے کچھ حصوں میں. اور یہ ایک اتنا ایک بڑا ایک چیلنج تھا کہ میں اور میرے ساتھی آپ سب لوگ جب ان علاقوں میں جاتے تھے تو یوں لگتا تھا کہ چاروں طرف دریائے سندھ ٹھاٹے مارتا ہوا ہر طرف تباہی تباہی نظر آتی تھی. مگر اس کو جس طریقے سے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ نے وفاق کی سطح پر، چاروں صوبوں نے صوبائی سطح پر جس طریقے سے محنت کی، دن رات محنت کی، اور خاص طور پر جو وفاق سے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے تقریباً 75 ارب روپے یا 80 ارب روپے تقسیم کیے گئے، اس کی شفافیت پوری دنیا جانتی ہے. اس کے علاوہ این ڈی ایم اے نے اپنا بھرپور کردار ادا کیا، اور اسی طرح صوبائی حکومتوں نے بھرپور کردار ادا کیا. خاص طور پر وزیر اعلیٰ سندھ ان کی اور ان کی ٹیم نے، بلوچستان میں وزیر اعلیٰ بلوچستان اور ان کی ٹیم نے بھرپور کاوشیں کی اور کوششیں کی دن رات، اور میں اس کا گواہ ہوں. اور ان کے درجہ بدرجہ ان کی جو وہاں پر ادارے تھے، پی ڈی ایم ایس، انہوں نے دن رات محنت کی، اور سید مراد علی شاہ، بلاول بھٹو زرداری، اور وہاں پہ سندھ کی حکومت کی جو منسٹرز، ان کی مشینری دن رات چاروں طرف پھیلی ہوئی تھی. یہی کم و بیش صورتحال بلوچستان کی تھی. اور کے پی میں ایک دوسری حکومت تھی، اور پنجاب میں بھی ایک دوسری حکومت تھی، لیکن ہم نے بطور ایک پاکستانی کے ہماری جو ذمہ داری تھی ہم نے ادا کی. قطعاً کوئی تفریق نہیں کی گئی اس میں. اور جو باہر سے جو امداد آئی دوست ممالک سے، برادر ممالک سے، آپ یقین کریں کہ حصہ بقدر جسہ ہم نے اس کو تقسیم کیا بڑے انصاف کے ساتھ. اور چونکہ صوبہ سندھ سب سے زیادہ متاثرہ صوبہ تھا، لہٰذا ان کی جو امداد آئی ان کا اسی توازن سے حصہ ان کو دیا گیا. تو
اس لحاظ سے میں آپ سب کو آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. میں NDMA کا اس زمانے کے جو چیئرمین تھے لیفٹیننٹ جنرل، وہ آج کل کور کمانڈر ملتان ہیں، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور زمانے میں سپہ سالار جنرل باجوہ تھے، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے سب نے مل کر اس کشتی کو پار لگانے کے لیے بھرپور کوشش کی. یہاں پر بات مکمل نہیں ہوگی اگر میں محترمہ شازیہ مری صاحبہ کا شکریہ ادا کروں. انہوں نے اس کا جو پروگرام اس کو بہت شاندار طریقے سے انہوں نے، احسن طریقے سے انہوں نے، اور ہر دن نکھار لے کے آئیں اپنے نظام میں. مجھے یاد ہے کہ بڑی مشکلات تھیں، بینکس کا معاملہ تھا، چھٹی والے دن بینکس نہیں کھلتے تھے، ان کو ہم نے کھلوایا. میں یہاں پر محترمہ شہری رحمان صاحبہ کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے بہت اس میں کنٹریبیوٹ کیا انٹرنیشنل لیول پر. یہاں پر جو انسٹیٹیوشن تھے، باہر کے ادارے، ان کے سربراہوں سے ان کی بھرپور انہوں نے کاوشیں کی، جس کا میں خود گواہ ہوں. میں یہاں پر فارن منسٹر بلاول بھٹو زرداری صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے بے پناہ زبردست ڈپلومیسی کی، محنت کی. انہوں نے چاہے وہ سیکرٹری جنرل یونائٹڈ نیشنز ہیں، وہ فل فار پاکستان ہیں، ان کی کاوشوں کے نتیجے میں منیر اکرم وہاں پر ہمارے جو ایمبیسڈر ہیں انہوں نے ایفرٹ کی، فارن آفس نے بہت ایفرٹ کی. میں منسٹر آف اسٹیٹ کا فارن افیئرس کا، ان کا سیکرٹری فارن افیئرس کا، سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. کیونکہ اگر یہ آپ، اور پھر یہاں پر ہمارے منسٹر بیٹھے ہیں جناب احسن اقبال صاحب، پلاننگ کمیشن کے اکنامک افیئرس ڈویژن کے منسٹر بیٹھے ہیں جناب سردار ایاز صادق صاحب، ان کی بڑی محنت ہے. تو یہ ٹیم ورک ہے. اور پھر درجہ بدرجہ آپ سب کا میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. جن صوبوں سے آپ کا تعلق ہے، آپ نے اپنے صوبوں کے لیے بھرپور کاوشیں کی. تو یہ اس طرح ہمیں یہ چیلنجز ہمارا تھا کہ ڈیسٹنی ہیڈ دس ان اسٹور فار اس، لیکن اللہ نے ہمیں ہمت دی اور پھر ایک ٹیم اسپرٹ کے ذریعے ان حالات پر قابو کیا. اس کے علاوہ میں سمجھتا ہوں کہ جو دوسرے چیلنجز آئے وہ اس سے کم نہیں تھے انٹینسٹی میں. مہنگائی کا ایک طوفان تھا جو ابھی تک تھمنے کا نام نہیں لیتا. اس کی بے شمار وجوہات ہیں. اور جب ہم نے یہ ذمہ داری سنبھالی تو اس وقت یہ معاملہ مہنگائی کا بڑی تیزی سے شروع ہو چکا تھا. اور اس حکومت کی 4 سالہ بدترین غفلت کے نتیجے میں نہ صرف داخلی محاذ پر بلکہ خارجی محاذ پر پاکستان کی ریپوٹیشن کو، پاکستان کے نام کو بری طرح مجروح کیا گیا. اور میں یہ بات کئی مرتبہ اس کا ذکر کر چکا ہوں، میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج ہماری اس حکومت کا آخری یہ کابینہ کا سیشن ہے، اور یہ شاید پاکستان کی تاریخ میں اس طرح کی کوئی اور مثال نہیں ہے جہاں پر چاروں صوبوں کا ایک گلدستہ، چاروں صوبوں کی جو لیڈرشپ وہ اس حکومت میں شامل ہے. اور اس سے بعض فیصلوں کو کرنے میں بہت آسانی ہوئی کہ چاروں صوبوں کی ہمیں معاونت، ان کی سپورٹ ملی. بعض معاملات میں ان صوبوں نے اپنے صوبوں کی پوری طرح انہوں نے ان کی ایڈوکیسی کی، ان کے صوبوں کے معاملات کو یہاں پر لے کے آئے. تو اس طرح یہ ایک حسین امتزاج چاروں صوبوں کا، جو ایک گلدستہ جس کے مختلف خوبصورت رنگ تھے، اور اس کی خوشبو جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ رہتی دنیا تک رہے گی. کوئی اس طرح کی کولیشن 16 مہینے تمام مشکلات کے باوجود، تمام چیلنجز کے باوجود، اپنے اپنے رائے ہونے کے باوجود، اپنے اپنے مینیفیسٹوز ہونے کے باوجود، اپنی سوچ ہونے کے باوجود یکجا ہو گئے کہ ہم نے پاکستان کو ہم نے بچانا ہے. اور آپ سب نے اپنا اپنے تائیں اپنا پولیٹیکل کیپٹل
اپنی سیاست کو آپ نے قربان کیا اور ریاست کو بچایا. تاریخ آپ کے اس کردار کو ہمیشہ یاد رکھے گی اور ہمیشہ ستائش کرے گی. میں یہاں پر آگے بڑھنے سے پہلے یہ کہوں گا کہ جب IMF کا جب معاملہ ہوا، جب مہنگائی کا جب ہمیں پاسن کرنا ہوتا تھا، تیل کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہوتی تھی، ابھی بھی ہیں، کبھی اوپر جاتی ہیں کچھ کم ہوتی ہیں، تو آپ نے ان مشکل ترین فیصلوں کو بروکار لانے کے لیے آپ نے اپنی سیاست کا نہیں سوچا. آپ نے اپنے ذاتی پولیٹیکل مفاد کا نہیں سوچا. آپ نے سوچا کہ سیاست اگر قربان ہوتی تو ہو، لیکن قوم کا جو بینک ہے اس کو خزانے میں پیسے کس طرح جمع کرائیں، خزانے کو کس طرح بھریں. یہ وہ سوچ تھی جس کے لیے میں اپنے قائد جناب محمد نواز شریف صاحب کو، سابق صدر جناب آصف علی زرداری صاحب کو، PDM کے سربراہ جناب حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کو، پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب کو، پاکستان مسلم لیگ کاف کے سربراہ محترم چودھری شجاعت حسین صاحب کو، MQM کے سربراہ ڈاکٹر مقبول صدیقی صاحب کو، عوامی نیشنل پارٹی کے جملہ قائدین بالخصوص ایمل ولی خان صاحب، جناب ڈاکٹر خالد مکسی صاحب کو، جناب سردار اختر جان مینگل صاحب کو، جناب محترم محمود خان اچکزئی صاحب کو، جناب اسلم بھوتانی صاحب کو، جناب علی نواز شاہ صاحب کو، جناب آفتاب احمد خان شیرپاؤ صاحب کو، محترم علامہ ساجد میر صاحب کو، جناب شاہزین بگٹی صاحب کو، ڈاکٹر عبد المالک بلوچ صاحب کو، اور ان کے ساتھ تمام اپنے اتحادی اور اکابرین کا اور پارلیمنٹ کے اکابرین کا میں سب کا آج دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے میری ہر لمحے ہر قدم پر معاونت کی، آپ نے مشورے دیے، آپ نے مجھے گائیڈ کیا، آپ نے میرا ہاتھ تھاما اور انتہائی خلوص اور نیک نیتی کے ساتھ آپ نے تنقید بھی کی، تاکہ تنقید، مثبت تنقید ایک بہت بڑا ایک پازیٹیو اثاثہ ہے. تو آپ کی شبانہ روز کاوشوں سے آج ہم الحمدللہ اس اختتامی نقطے پر پہنچے ہیں، جس کے ذریعے انشاءاللہ آئندہ ایک انٹرم گورنمنٹ مارز وجود میں آئے گی. اس کے بعد انتخابات ہوں گے اور انتخابات کے نتیجے میں جو بھی حکومت آئے گی، جس طرح آئے گی، ہم سب مل کر انشاءاللہ اس ملک کی کشتی کو پار لگانے کے لیے شبانہ روز محنت کریں گے. میں یہاں پر یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو IMF کا جو معاہدہ ہوا وہ ساری کہانی، ساری تفصیل آپ کے پاس ہے، اور اس کے لیے بے پناہ مشکلات بھی پیش آئیں اور بے پناہ آپ کی ایفرٹس بھی ہوئیں، اور کسی نے کسی سٹیج پر ہمت نہیں ہاری. مگر میں آپ کو بلا خوف تردید کہنا چاہتا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہمارے شامل حال نہ ہوتا تو یہ شاید یہ معاملہ اپنی توقعات پر پورا نہ اترتا اور آج حالات مختلف ہوتے. ہم آگے سب اپنے رب ذوالجلال کے حضور تمام عمر بھی ہم سجدہ ریز رہے ہیں تو اس کا شکریہ ادا نہیں کر سکتے. اس کے لیے میں خاص طور پر جناب فائنانس منسٹر اسحاق ڈار صاحب کو دل کی گہرائیوں سے میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اور ان کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں، اور ان کی پوری ٹیم کو، ان کے جو سیکرٹری ہیں اور ان کے جو مشیران کرام ہیں، اسپیشل اسسٹنٹ ہیں، ایڈوائزرز ہیں، ان سب کا میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. اور اسی طریقے سے فورن منسٹر بلاول بھٹو زرداری صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے خارجی لیول پر اس کے لیے پوری کوشش کی. اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ UNSG کو ایک دن انہوں نے کہا کہ ہماری مدد کریں، اور مجھ تک وہ بات پہنچی. انہوں نے پھر جو MD ہیں IMF کی ان سے بات کی،
اس طرح جو ہمارے دوست ممالک ہیں ان سے وہ بات کرتے رہے، میں ان کو اور ان کی ٹیم کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے اس معاملے میں ہماری بڑی مدد کی. اس میں منسٹر پلاننگ، اس میں منسٹر اکنامک افیئرز ڈویژن، منسٹر آف کامرس، ان سب کا بڑا شاندار رول ہے. اور میرے ساتھ جو پیرس میں میرے ساتھ ٹیم تھی ان سب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہاں پر انہوں نے میری بڑی معاونت کی اور مجھے وہاں پر مجھے حوصلہ دیا. اس کے بعد جس طریقے سے یہ ڈیل سٹچ ہوئی اس کی تفصیل ساری آپ کے سامنے ہے. میں اس میں آپ کا وقت نہیں ضائع کروں گا، لیکن حقیقت آپ کو بتانا چاہتا ہوں اور یہ بات ہمارے ذہنوں میں رہنی چاہیے تاکہ پتہ ہو کہ کس دوست ملک نے، برادر ملک نے پاکستان کے لیے کیا کیا اور کس طرح پاکستان کے کابینہ نے، وفاقی کابینہ نے، وزراء نے اور دوسرے اداروں نے کیا رول ادا کیا. یہ میں آپ کو بالکل صاف الفاظ میں اور مختصر انداز میں بتانا چاہتا ہوں کہ اگر چین پچھلے 4 مہینوں میں ہمارا ساتھ نہ دیتا اور تقریباً $5 ارب کے قرضہ جات دونوں اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ لیول پر اور کمرشل بینکس کے، اور آپ کو پتہ ہے آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ کمرشل لیول کے لونز کو اس کو دوبارہ رول اوور کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے، لیکن چین نے ان کو پوری کہانی سمجھ آ گئی تھی. اور چین کے وزیر اعظم نے جو پہلے جو پریمیئر لی جو اب ریٹائر ہو گئے، انہوں نے مجھے کہا کہ میرے پاس IMF کی آئی تھی MD اور میں نے خود ان سے بات کی پاکستان کی اور ان کو کہا کہ دیکھیں ہم پاکستان کی پوری طرح ساتھ ہیں اور ہم پاکستان کو نہیں چھوڑیں گے، ان کا ساتھ دیں گے، ان کو پوری سپورٹ کریں گے. یہ مجھے انہوں نے خود کہا. بعد میں IMF کے MD نے اس بات کی باقاعدہ تائید کی اور اس کے بعد $5 ارب ان کا آیا. آخری ابھی چند ہفتے پہلے انہوں نے اپنے اسٹیٹ جو لونز ان کو بھی رول اوور کر دیا 2 سال کے لیے. ماں سوائے جو انٹرسٹ اماؤنٹ تو ظاہر ہے وہ تو ہم نے پے کرنی ہے جو کہ ہم نے کر دی، لیکن تقریباً یہ $5 ارب بنتا ہے ٹوٹل. پھر دوسری بات، ابھی چند ہفتے پہلے چین کا ایک ہائی لیول ڈیلیگیشن آیا پاکستان، اور آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، آپ بڑے ماشاءاللہ ذہین فتین سیاستدان ہیں. کون آتا ہے اپنا کسی ملک کا دورہ کرنے جب ان کو پتا ہے کہ چند دن بعد یہ تو حکومتی چند دن کے مہمان ہیں، مگر انہوں نے آ کے پورے پاکستان کو نہیں دنیا کو دکھایا کہ پاکستان ہمارا ایک بہترین دوست ہے اور اس کے لیے ہم ہر چیز کر گزرنے کے لیے تیار ہیں. اور پھر آپ نے خود دیکھا کہ چین کے صدر جناب شی جن پنگ کا خط انہوں نے یہاں پڑھا، وہاں پر جو 1-on-1 میٹنگ ہوئی وہاں پر پڑھا اور انتہائی شاندار الفاظ اس خط میں لکھے تھے پریزیڈنٹ شی جن پنگ کے خیالات پاکستان کے عوام کے بارے میں، پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے بارے میں. اور پھر انہوں نے اپنا آئندہ کا پروگرام دیا سی پیک کا، کہ سی پیک کا ایک مرحلہ مکمل ہوا، $25 بلین کی سرمایہ کاری ہوئی. اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا، آپ کو سب پتہ ہے. اور آئندہ کے لیے سیکنڈ فیز کا انہوں نے اعلان کیا. اب دیکھیں کتنی بڑی بات ہے کہ انہوں نے کہا کہ اب جو سیکنڈ فیز ہے اس میں گرین کوریڈور ہے، اس میں IT کوریڈور ہے، اس میں ایگریکلچر کوریڈور ہے، اس میں آپ کی ایکسپورٹس کو بڑھانے کی بات ہے، اس میں اسپیشل اکنامک زونز G2G کے ہٹ کے B2B کا کوریڈور ہے، اور پھر انوویشن، اور پھر ٹیکنالوجی، یہ تمام چیزیں انہوں نے خود یہاں پر اعلان کیا اور سیکنڈ فیز کا انہوں نے باقاعدہ انہوں نے اعلان کر دیا. پھر گوادر میں جو منصوبے تھے سی پیک کے اور اس کے علاوہ ان کو ہم نے الحمدللہ آپ سب نے مل کر دن رات ایک کر کے اس کو مکمل کیا، جس میں پانی کے منصوبے تھے، بجلی کے منصوبے تھے. میں درجہ بدرجہ وزیر جو بجلی ہیں اپنا ہمارے انجینئر صاحب خرم دستگیر، ان کے سیکرٹری کو، اور پھر اسی طرح ہمارے جو پانی وہاں کے لوکل گورنمنٹ
بلوچستان کی حکومت کو، وزیر اعلیٰ کو، سب کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں. بجلی آئی. 8 سال سے وہ منصوبہ یا 6 سال سے لٹکا ہوا تھا. 26 کلومیٹر کی ٹرانسمیشن لائن تھی، 26 کلومیٹر کی، اور 6 سال وہ لائن نہیں بچ سکی. اور ہم نے ان تمام تر مشکلات کے باوجود خدا کے فضل و کرم سے یہ منصوبے مکمل کر کے ان کے حوالے کر دیے. اس میں منسٹر پلاننگ کا ایک مرتبہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس میں بڑی کوشش کی، ان کی پوری ٹیم نے.